ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ امتیاز رفیع بٹ صاحب بیٹھے ہیں مہمان, ان سے جلد از جلد اور باتیں بھی ہم نے کرنی, کیونکہ بریک سے پہلے ہم ایک ماحول بنا رہے تھے کہ کیا وہ سچویشن تھی پارٹیشن سے پہلے جس ماحول میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو اٹھایا اور ان کے پیچھے پوری مسلمان قوم انڈیا کی پیچھے ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور وہ ایسپیکٹ تھا کہ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ کیوں رفیع بٹ ایک اتنا نمایاں نام آیا بطور ایک انٹرپرینور, بطور ایک بزنس مین, کیونکہ وہ مسلمان تھا اس حالات میں جو 150-200 سال مسلمان کو سبجیگیٹ کیا گیا, خود بھی کیا اپنے آپ کو, تعلیم سے بھی اپنے آپ کو محروم کیا, جیسے سر سید احمد خان نے کیا. وہ ایک ریئیکشنری طور پہ ہم نے کیا, لیکن پھر بھی ایک ٹیلنٹ چھپا ہوا اتنا زبردست نکلا کہ وہ آگے تہلکہ سا مچا. ایک اور ایسپیکٹ سر میں نے اس میں بات کرنی تھی کہ جب وہ 30 سال کے تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ کیا اور 8 یا 9 سال ان کا رابطہ رہا ہے کانسٹنٹ, جس کے اندر اتنی اسٹرانگ بانڈنگ اس کی ہوئی تھی کہ میں یہاں کوٹ ایک پڑھ رہا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پہلے ہی بلکہ ان کو کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی وائی آر اون گریٹ, یہ رفیع صاحب نے کہا تھا, رفیع صاحب نے ان کو کہا تھا کہ 1948 میں جب یہ پاکستان بنا تو یہ یو ایس اے گئے تھے اور وہاں ایک اسٹیل پرٹیکولر کیا, پھر رفیع بٹ نے نیو یارک میں اپنا آفس کھولا اور جہاں پہ قائد اعظم کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں آفس کھولا ہے اور پاکستان جس طرح بنے گا اور بن رہا ہے اس کے لیے امریکہ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اب ورلڈ پاور امریکہ ہوگی اور وہاں پہ ہندو کانگریس کی لابی بہت اسٹرانگ ہے, تو میں مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کروں گا اور وہاں پہ اپنی لابی بنائیں گے, اپنا ویو پوائنٹ دیں گے امریکن گورنمنٹ کو. اور اکنامکلی اور ایز اے کیپٹلسٹ تھے, ہی از کلیئرلی کیپٹلسٹ. اور اس کیپٹلسٹ پرسپیکٹو سے انہوں نے یہ بھی بلکہ کہا تھا کہ جو ایک اسٹیل کانفرنس پہ گئے انہوں نے واپس جب لکھا قائد اعظم محمد علی جناح کو تو قائد صاحب کو انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آئی ڈونٹ سی وائی آور اون گریٹ کنٹری کین ناٹ بی ڈیولپڈ آن دا سیم لائنز ایز امیریکا. یہ ایک ویژن ہے 1948 کا, ایک ویژن جب پاکستان کے پاس سوئی گننے کو بہت مشکل سے ملتی تھی, انڈسٹریز ہماری کیا 14 فیکٹریز تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ایک کمیونزم تھی, ایک کیپٹلزم تھی. بالکل ہی کلیئرلی چوز کیپٹلزم فار پاکستان اینڈ قائد آلسو چوز کیپٹلزم. اور اس کے لیے جب پاکستان بنا اور ہم امریکہ کی طرف ہم نے دیکھا اور انہوں نے ہماری اس وقت مدد بھی بہت کی. ماسد سر ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احمد صاحب بتائیے. سب سے پہلے تو میں آپ بہت اچھا شو کر رہے ہیں, تھینک یو. اور نادیہ کے فادر کے لیے لاکھوں دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. آمین. اور میں امتیاز صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گا. کریں پلیز. کہ جس طرح یہ ایک رفیع گروپ کے نام سے ایک کامیاب ادارہ رن کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا انہیں غریبوں کے لیے بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں یا یہ بھی دوسروں کی طرح کمرشل ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں ابھی اس وقت فیروزپور روڈ کے اوپر ایک نیو لاہور سٹی پرپوز کر رہا ہوں. لینڈز ہم نے بائی کر لی ہیں, 4 سے 5 مہینوں تک امید ہے کہ وہ اناؤنس ہوگی, اور وہ ٹوٹلی لو انکم لوگوں کے لیے ہے. 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ 7 مرلے کی اسکیم ہے پیورلی, اور وہ ہاف دی پرائس ہے کمپیئر ٹو واٹ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا سوال ہے اور سوچ ہے, میں اس پہ اب جا کے کام کر رہا ہوں. بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پہلے ہم نے جو ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی وہ ایک فیشن اور ایک ہائی لیونگ کے لیے کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لو انکم میں ہے وہاں پہ جانا ہے, اور جا رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ 4-5 مہینوں کے بعد دیکھیں گے ایک نیو لاہور سٹی اناؤنس ہوگی جس میں بہت سارے غریب لوگ اکوموڈیٹ ہوں. رفیع صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. یو ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب اینڈ ایز این ایمبیسڈر ٹو پاکستان ٹو ملیشیا آلسو ان دیٹ وے. آپ چاہیں گے دیٹ یو ول آلویز کیپ اس پراؤڈ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ کہیں نہ جائے گا. اس بریک کے بعد ایک اور بڑی زبردست قسم کی شخصیت آپ کے ساتھ ہم تعارف کرانا چاہ رہے ہیں, ان سے ملتے ہیں بریک کے بعد.